امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا دیکھیں، میرے آقا کا اٹھنا دیکھیں، میرے آقا کا سفر دیکھیں، میرے آقا کا حضر دیکھیں، میرے آقا کے گھر کی زندگی دیکھیں، میرے آقا کے باہر کی زندگی دیکھیں، میرے آقا کی یاروں کے ساتھ زندگی دیکھیں، میرے آقا کی گھر والیوں کے ساتھ زندگی دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا دیکھیں، میرے آقا کا پینا دیکھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اوپر آپ نے عمل کیا، آپ جنت کی طرف گامزن ہے۔ لیکن ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، ہماری زندگی ویسے ہے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی تھی، کیا ہمارے گھر کی زندگی ویسے ہے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ کیا ہم بھی اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں؟ اگر وہ کر رہی ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں کر رہے، حضور کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نہیں معلوم پھر ہم کس طرف جائیں گے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اپناتا ہے قیامت والے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی تو بھی اپنے گھر کی زندگی دیکھ، میں بھی اپنے گھر کی زندگی دیکھوں۔ کیا میری بیٹی کی سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کی طرح ہے؟ کیا میری گھر والی کی زندگی، کیا میری گھر والی کی سیرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرح ہے؟ کیا میری بیٹی اما عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اوپر ہے؟ کیا میری بیٹی، میری گھر والی کا پردہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت زینب کا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر اس طرح نہیں ہے، گھر کے اندر تیری بیٹی ٹک ٹاک بھی بناتی ہے، تیری بیٹی بے پردہ بھی پھرتی ہے، گھر کے اندر تیری بیٹی تیری گھر والی کے ہاف بازو والا قمیض ہے، اس کا سینہ نظر آتا ہے، اس کا ٹائٹ پجامہ ہے، یاد رکھنا اگر تو نمازی بھی ہے، گھر کے اوپر اگر تو نے توجہ نہیں کی تو جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر اس علاقے کو تباہ کر دو۔ حضرت جبریل امین آئے، دیکھا مسجد کے اندر بہت بڑا اللہ والا جس نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ کھڑا تھا۔ حضرت جبریل واپس اللہ کی دربار میں، اللہ وہاں تو تیرا نیک بندہ ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ساری کی ساری پوری علاقے کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ فرمایا اس نے اپنی تو عبادت کی ہے لیکن اپنے ارد گرد کا خیال نہیں کیا، اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا۔ میرے بھائی اگر تو نماز بھی پڑھتا ہے، اگر تو تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگاتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نیک آدمی بھی ہے، پھر بھی اگر تیرے گھر کی زندگی یہود و نصارہ جیسی ہے، اگر تیری میری بیٹی کا لباس یہودیوں جیسا ہے، تیری میری گھر والی کا لباس یہودیوں جیسا ہے، تیرے میرے گھر کا رہن سہن یہودیوں جیسا ہے، تیری میری خوشی یہودیوں جیسی ہے، تیری میری غمی یہودیوں جیسی ہے، تیرا میرا سفر، تیرے میرے گھر والوں کا سفر یہود و نصارہ جیسا ہے، معاف کرنا پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ پھر تیری بچی، تیری گھر والی، تیرے گھر والے قیامت والے دن یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے تو ہوں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ اور میرے آقا کے گھرانے کے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی آج ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے۔ مولانا ساجد صاحب پرسوں ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک عورت نے مجھے میسج کیا، کہنے لگی حضرت جی میرے گھر والے کو سمجھائیں، مجھے یہ کہتا ہے، میں اس کو بددعائیں دیتی ہوں، میں اس کو گالیاں دیتی ہوں، کبھی میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے یہ نہیں کیا۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے جن کے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، آؤ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ سنو جب میرے آقا گھر کے اندر آتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اگر گھر کے اندر تم جاتے ہو، بچے ڈر جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، گھر والی بھی دل میں سوچتی ہے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔
پھر گھر کے اندر انسان نے گیا، گھر کے اندر جانور گیا ہے، گھر کے اندر کوئی نمازی، کوئی تبلیغی، کوئی نیک آدمی، کوئی تہجد گزار، کوئی حاجی صاحب داخل نہیں ہوا، گھر کے اندر کوئی جانور داخل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بچے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، فرمایا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، ہائے ہائے، جب ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، مجھے پتہ چل جاتا ہے میری عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سے سب سے بیسٹ آدمی وہ ہے، تم میں سے سب سے بیسٹ مین وہ ہے، فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں محمد الرسول اللہ تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میرے بھائیو اپنے گھر والی پر غصہ نکالتے ہیں، اپنے گھر والی کو تانے دیتے ہیں، اپنے گھر والی کو گالیاں دیتے ہیں، یا عورت اپنے گھر والے کو تانے دیتی ہے، اپنے گھر والی کو گالیاں دیتی ہے، اللہ اکبر، کبھی کہتی ہے تجھ سے تو اچھا ہے میں طلاق ہی لے لوں، تجھ سے تو طلاق ہی بہتر ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مرد ہو یا عورت ہو یہ چیزیں زبان پہ نہ لایا کرو، کبھی ان سے بھی جا کے پوچھو جن کا خامن فوت ہو گیا، ارے ان کو جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ جو گالیاں نکالا کرتی تھی، جو خامن کو پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی، جو اولاد کو کہا کرتی تھی تیرے باپ نے تو مجھے تباہ کر دیا، تیرے باپ کے گھر میں تو میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو نے یہ کیا کر دیا، بچوں کو ابھارتی ہیں باپ کے خلاف۔ ارے جب تو بیوہ ہو جائے گی، کبھی جو بیوہ ہو گئی ہے جا کر اس کے دروازے پہ دستک دے، جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کے ذرا اس سے پوچھ تو صحیح میری بہن تیری کیسے گزری۔ اللہ اکبر، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی شریف آدمی بھی 2 مرتبہ اس کے گھر کے دروازے سے گزر جائے تو لوگ تانے مارتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نوجوان کیوں اس کے گھر سے گزرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ عورت صحیح نہیں ہے، ارے یہ گھر کا صاحبان ہے، یہ گھر کے اوپر سایہ ہے۔ اسی لیے مستورات سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے خاوند کی، اپنے مردوں کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، عورت کو حکم دیتا اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے، میرے بھائی اپنی گھر والی کو عزت دیا کرو، کبھی تانا نہ دیا کرو، کبھی گالی نہ دیا کرو، کبھی ان سے بحث مباحثہ نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ اکبر، قرآن میں آتا ہے، قرآن کے اندر فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ میاں بیوی کا ہونا ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے جس سے محبت کا حکم دیا، اللہ نے جس سے مودت کا حکم دیا، اگر تو گھر والی کو گالی دے گا قرآن کی مخالفت کرے گا، گھر والی کو برا بھلا کہے گا حدیث کی مخالفت کرے گا، گھر والی پر ظلم و ستم کرے گا تو یاد کر دین اسلام کی مخالفت کرے گا، تیری زندگی میں پھر کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ فرمایا دنیا سے جانے کے بعد سب رشتے ختم، قیامت والے دن بھی سب رشتے ختم، باپ بیٹا سارے ختم، ماں بیٹی سارے ختم، لیکن قیامت والے دن بھی میاں بیوی کا رشتہ باقی رہے گا، اور دنیا کے اوپر سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ اسی لیے مردوں کی خدمت میں بھی درخواست ہے، جو گھر والی کو کچھ نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں یہ تو میرے پاؤں کی جتی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی عزت نہیں، یہ تو صرف نکرانی ہے، میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے اگر تیری یہ بیوی چلی گئی تو یاد رکھنا 4 دن کے بعد تجھے روٹی بھی کوئی نہیں پوچھے گا، تیری چارپائی گلی کے اندر پڑی ہوگی، تجھے پانی پلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔
یہی ہے جو تیرے کپڑے بھی دھوتی ہے، یہی ہے جو تیرے بچوں کو بھی پالتی ہے، یہی ہے جو تجھے کھانا بھی بنا کے دیتی ہے، یہی ہے جو تیرے لیے مرتی ہے، یہی ہے جو تیرے لیے جیتی ہے، یہی ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، یہی ہے جو اپنے بہن بھائیوں کی محبت چھوڑ کے آئی ہے، یہی ہے جس نے ساری دنیا کو چھوڑا تیرے لیے۔ اگر تو اسے ذلیل کرے گا بتا وہ کہاں جائے گی؟ اللہ کے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یاد رکھو انسان لباس کو جسم کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے، لباس کو دھو کے رکھتا ہے، صاف ستھرا کر کے رکھتا ہے، لباس کی حفاظت کرتا ہے، لباس پر کوئی چیز گرنے نہیں دیتا، کوئی داغ لگ جائے فوراً لباس اتار کر دوسرا لباس پہنتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ نے بڑے عجیب مختصر دو جملوں کے اندر سمجھایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر تو عورت کو برباد کرے گا، تو عورت کی انسلٹ کرے گا، اپنی بیوی کی بے عزتی کرے گا، تو ننگا ہو جائے گا۔ اگر عورت اپنے خامن کی انسلٹ کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی، اس کو بے وقارہ کرے گا، تو وہ خود ننگی ہو جائے گی۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے، میرے حضور کی سیرت سمجھو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے؟ ہاں سنو، میرا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے۔ جس میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، گھر کے اندر حضور والی زندگی نہیں ہے، گھر کے اندر محبت نہیں ہے، گھر کے اندر پیار نہیں ہے، ان کی اولاد کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے۔ اور عرب معاشرے کے اندر یہ بات معجوب ترین سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ صحابی رسول شرما گئے، نہیں یا رسول اللہ، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ کے ابا صدیق اکبر سے۔ ارے یہ عزت دو گھر والوں کو، اس طرح عزت چاہیے گھر والوں کو۔ اور گھر والیوں کی خدمت میں بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے خامدوں کو اپنے سر کا تاج سمجھے، اور خامدوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھر والوں کو پاؤں کا جوتا نہ سمجھے، بلکہ اپنے دل کے قریب کریں، اپنے لباس کا حصہ سمجھے، وہ اس کو عزت دے، وہ اس کو عزت دے، اللہ دونوں کو عزتیں دے گا۔ اور اگر ایک دوسرے کو عزت نہیں دی تو یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، پھر یہ نہ باپ کو عزت دے گی یا نہ ماں کو عزت دے گی۔ پھر ماں بھی روتی ہوئی آتی ہے، قاری صاحب کوئی تعویذ دے دو، اولاد نافرمان ہے۔ باپ بھی کہتا ہے استاد جی میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات ہی نہیں مانتا۔ ارے یاد رکھو، اولاد جب نافرمان ہوتی ہے اس کا قصور 10% ہوتا ہے، 90% والدین کا قصور ہوتا ہے۔ اولاد کی خدمت میں بھی درخواست کر کے جاؤں گا، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے والدین کی عزت کیا کرو، ان سفید بالوں والوں کا حیا کیا کرو، چاہے تمہاری ماں ہے یا تمہارا باپ ہے، ان کا حیا کرو گے اللہ تمہیں دنیا آخرت میں عزت دے گا۔ اگر ان کا دل دکھاؤ گے، اگر ان کو رلاؤ گے تو دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے، آخری وقت ہے، بدری صحابہ میں سے ہے، بدری صحابہ جن کو میرے آقا نے جنتی فرمایا، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے صحابہ کو بھیجا، ابو بکر بلال جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، کوشش کی، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، روح اٹکی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا والدہ کو بلاؤ، چل کے آ سکتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں محمد رسول اللہ خود اماں کے دروازے پہ جاؤں گا۔ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی اماں حضور کی دربار میں پہنچی۔ حضور نے پوچھا اماں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرو، لکڑیوں کو ڈھیر لگاؤ، اس کو آگ لگاؤ، علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ نوجوانوں،
تم جتنی بھی نافرمانی کر لو، تم جتنی بھی ان بڑوں کا دل دکھا لو، رات کو جب یہ اٹھتے ہیں پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میرے بیٹے دی خیر ہو۔ ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ حضور نے فرمایا اماں سنو، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے میں محمد رسول اللہ بھی ناراض ہوں، میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ میں محمد رسول اللہ اسے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، میرا اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف نہ کہنا۔ آج کے نوجوان ماں کو جا کر بکواس کرتے ہیں، آج کی مائیں رو رو کے کہتی ہیں، والدین رو رو کے کہتے ہیں استاد جی کوئی تعویذ دیں، باپ بچہ بگڑ گیا ہے۔ بچہ کہاں پہنچ گیا؟ نوجوانوں سنو، اللہ کی قسم، تو تہجد پڑھ، تو تبلیغ میں وقت لگا، تو ہر سال عمرہ کر، تو حج کر، تو جو عبادتیں کر، تو جو نفل کر، تو سارا دن عبادت کر، تو قرآن کا حافظ ہے، تو عالم ہے، مبلغ ہے، علامہ ہے، پیر صاحب ہے، اگر تیری اماں اور تیرا ابا تو اس سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم اللہ ساری باتیں اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار کر تجھے اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ماں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول ہیں، بدری صحابہ میں سے، ماں نرم تھی۔ اللہ اکبر، ایک واقعہ یاد آ گیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک آدمی تھا، عورت بیوہ ہو گئی، چھوٹا بچہ تھا، اس نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، جب بڑا ہو گیا غلط محفل مجلس میں اٹھنے بیٹھنے لگا تو ایک فاحشہ عورت سے یاری ہو گئی، گھر کی ہر چیز بیچ کر اسے کھلا دی، جب تڑنگ ہوا تو اس نے چھوڑ دیا، اس کے دروازے پہ گیا، تیرا عاشق آیا ہے، اس نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ پھر میں تیرے ساتھ تعلق بناؤں گی۔ اب یہ بدبخت اٹھا، آ کر ماں کو نشہ دیا اور ماں کا رات کو اٹھ کے کلیجہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، سینہ چاک کر کے لے کے جا رہا تھا، راستے میں ٹھوکر لگی، وہ کلیجہ گرا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا کلیجے سے آواز آئی، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بھائی ماں تو اتنی نرم ہوتی ہے۔ وہ صحابیہ ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا آپ جا کر دیکھو، جا کر صحابہ نے دیکھا، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ حضور نے معراج کی رات 2 قدموں کی آہٹ سنی تھی، مشہور ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، ایک اور تھے حضرت عثمان ابن معظوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کی بھی آہٹ سنی تھی۔ حضور واپس آئے، فرمایا بلال کیا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں۔ حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا کیا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اماں کی خدمت کرتا ہوں۔ اور وہ اپنی اماں کی خدمت کتنا کرتے تھے، اللہ اکبر، فرمایا اتنی اپنی اماں کی خدمت کرتے تھے کہ اپنی اماں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، گھر والی کو نہیں کہتے تھے اماں کا بستر بنا، خود بناتے تھے، گھر والی کو نہیں کہتے تھے اماں کے کپڑے دھو، خود دھوتے تھے، گھر والی کو نہیں کہتے تھے اماں کے جا کر پاؤں دبا، خود دباتے تھے، گھر والی کو نہیں کہتے تھے اماں کے لیے روٹی پکا، اماں کی روٹی اپنے ہاتھوں سے پکایا کرتے تھے۔ اگر کبھی ان کی ماں کچھ کہتی انہیں تو سمجھ نہ آتا، ماں کو یہ نہیں کہتے اماں جی آپ نے کیا کہا، نہیں خاموش ہو جاتے، باہر آتے، گھر والی کو اشارہ کر کے بلاتے، کہتے اماں نے کیا کہا ہے۔ یہ عزت کرتے، اللہ کی قسم ماں باپ کی عزت کرو، چلو گے تم دنیا کے اوپر، چلو گے تم سرگودا میں، اللہ تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنوا دے گا۔